اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد خاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین ان الدین عند اللہ اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں فرما رہا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو. اس آیت مبارکہ سے اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ میں میرے نبی پر صلوات بھیجتے رہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مگر یہ درود کس طرح بھیجی جائے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر صلوات کس طرح بھیجیں؟ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. اس آیت مبارکہ کی شروعات میں فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام ملائکہ رسول پر درود بھیجتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا عظیم تر ہے کہ خود فاطر السماوات، اس کائنات کا قادر، رسول اللہ پر صلوات بھیجتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ملائکہ جو ہر وقت تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی رکوع میں عبادت کرتا ہے، کوئی سجدے میں حمد کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہے، کوئی کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے، یہ سارے ملائکہ جو اللہ کی عبادت کے لیے خلق کیے گئے ہیں، جو اگر ذرا دیر بھی اس عبادت سے ہٹ جائیں تو فنا ہو جائیں، ان فرشتوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے آمادہ کیا ہے. اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا جا رہا ہے اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر درود بھیجو اور تسلیم ہو کر سلام بھیجتے رہو. اس سے صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ ہر ایمان والے کو اللہ کے نبی پر صلوات بھیجنی ہی ہوگی. مگر کس طرح؟ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو. رسول اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ادھورا صلوات مت بھیجا کرو، مجھ پر ادھوری درود مت بھیجا کرو. لوگوں نے پوچھا ادھورا صلوات کیسا ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ رسول اللہ نے فرمایا تم لوگ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد اور اس کو پورا نہیں کرتے. تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ بھی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درود پڑھنے سے غریبی اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں مجھ پر صلوات بھیجنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے اور اعمال کی زکوٰۃ ہے. عزادار امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کربلا کی ابتدا تھی. کون ہے حضرت مسلم ابن عقیل؟ امام حسین کے سفیر جناب مسلم ابن عقیل ہیں. حضرت عباس کی بہن کے شوہر ہیں حضرت مسلم ابن عقیل. راوی بیان کرتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام آدھا کے ظلم و ستم سے مرکز رسول خدا کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور مکہ معظمہ پہنچے تو کوفیوں نے امام کو مسلسل خطوط بھیجے اور بعض خطوں کا مضمون یہ تھا: اے میرے مولا، ہمارا کوئی امام نہیں،
جلد تشریف لائیں، شاید خدا حق کو ہمارے ہاتھ پر جاری کر دے۔ فوج و لشکر آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہے، ہم شب روز آپ کے منتظر ہیں۔ جب خطوط پر خطوط ملے تو امام نے اپنے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی جانب بھیج دیا۔ جب حضرت مسلم کوفہ پہنچے تو 18,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ جب حضرت مسلم نے لوگوں کی اس طرح بیعت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنے آقا و مولا حسین علیہ السلام کو خط لکھا، آقا آپ جلدی تشریف لے آئیں۔ جب اس کی خبر یزید کو ملی تو اس نے ابن زیاد کو کوفہ بھیجا اور لکھا کہ وہاں اولاد علی میں کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ ابن زیاد کوفہ پہنچا اور یزید ملعون کی طرف سے خوفناک کلمات کہنے لگا۔ اس کے مکر و فریب کی باتوں سے کوفے والوں نے ڈر کر امام حسین علیہ السلام کے سفیر کی بیعت کو توڑ دیا۔ جب اس کی خبر حضرت مسلم ابن عقیل کو ہوئی تو وہ حضرت ہانی کے گھر میں مخفی ہو گئے۔ ابن زیاد نے ہانی کو بلا کر شہید کر دیا۔ اے عزادارو، سفیر امام حسین علیہ السلام کوفے کی گلیوں میں تنہا تھے، یہاں تک کہ طوا کے گھر تک پہنچے۔ طوا پانی لے کر آئیں، آپ نے پانی پیا اور تھوڑی دیر اس کے دروازے پر بیٹھے رہے۔ اس نے کہا، اے بندہ خدا، یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ حضرت مسلم نے فرمایا، اے مومنہ، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ میں ایک غریب الوطن ہوں، میرا یہاں کوئی عزیز و اقارب نہیں جو میری مدد کرے۔ اگر ممکن ہو تو بس آج کی رات تو اپنے گھر میں مجھے پناہ دے لے، روز حشر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھ کو جنت میں گھر عطا کریں گے۔ وہ مومنہ رسول خدا کا نام سن کر حیران ہوئی اور بولی، آپ کون ہیں؟ حضرت مسلم نے فرمایا، انا مسلم ابن عقیل۔ جیسے ہی مسلم کا نام سنا آپ کو اپنے گھر لے آئیں، آپ کے لیے حجرہ آراستہ کیا اور آب و غذا کا انتظام کیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس کا بیٹا گھر آیا اور طوا کو بار بار اس حجرے میں جاتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ مومنہ نے اس سے عہد و پیمان لے کر کہنے لگی، اللہ نے ہم پر رحمت نازل کی ہے، حضرت مسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ وہ ملعون صبح تک چپ رہا اور صبح ہوتے ہی ابن زیاد کو جا کر خبر کر دی۔ اس ملعون نے اپنے سپاہی حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے۔ جب گھر میں گھوڑوں کی سموں کی آواز سنی، ہاشمی غیرت مند خون میں جوش مارا اور زرہ پہن کر حضرت مسلم طوا کے گھر سے نکلنے لگے اور فرمایا، اے مومنہ، مجھے ڈر ہے کہ یہ ملعون تیرے گھر میں نہ گھس آئیں، لہٰذا میں خود باہر نکل کر جاتا ہوں۔ ہائے مسلم کی غیرت، ہائے وہ ہاشمی غیرت۔ حضرت مسلم جس کے مہمان ہوئے اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تیرے گھر میں آ جائیں گے، میں تیرے گھر سے جا رہا ہوں، مجھے تیری حرمت کا احساس ہے۔ وہ 10 محرم عصر کے بعد یہی مسلم کا گھرانہ ہے اور ملعون سیدانیوں کے خیموں میں آ رہے ہیں، سیدانیوں کی چادر لوٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم دروازہ کھول کر باہر آئے اور کئی منافقین کو فنار جہنم کیا۔ آپ شجاعت حیدری کے ساتھ کوفے کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور آپ خود زخموں سے چور چور ہو گئے تھے۔ اور اسی بیچ میں ایک ملعون آگے بڑھ کر کہتا ہے، اے مسلم، میں تمہیں امان دلاؤں گا، تلوار پھینک دو۔ ان ملعونوں نے راستے میں ایک گڈھا کھودا اور اس کو گھاس سے ڈھک دیا۔ لڑتے لڑتے حضرت مسلم کا پاؤں اس گڈھے میں گر گیا۔ دشمنوں نے ان کو گھیر لیا اور چاروں جانب سے تلواریں چلنے لگیں۔ آپ کے دہن سے خون جاری ہو گیا۔ آپ کو اسیر کر کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ جب آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا جا رہا تھا، آپ نے کسی سے پانی کی طلب کیا۔
ایک نے جام بھر کر دیا. آپ نے جیسے ہی جام سے پانی پینا چاہا آپ کا لہو پانی میں مل گیا. اسی طرح 3 دفعہ ایسا ہی ہوا اور آپ پیاسے ہی رہے. میرا دل کہتا ہے کہ جناب مسلم آپ کیسے پانی پی لیتے، جبکہ روز عاشورہ تشنگی کے عالم میں اکبر کے جگر پر برچھی لگے گی. اسی تشنگی میں پانی کے خاطر عباس کے شانے قلم ہوں گے. اسی تشنگی میں اون محمد شہید کیے جائیں گے. اسی تشنگی میں اصغر کا گلا تیر سے چھنے گا. حتیٰ کہ آپ کے آقا و مولا حسین تشنگی میں شہید کیے جائیں گے. اے مسلم ابن عقیل، آپ کو وقت شہادت خود مولا حسین نے یاد کیا تھا. السلام علیکہ یا مسلم ابن عقیل. اے ابن عقیل، تم پر حسین کا سلام ہو. چنانچہ آپ نے پانی کا جام رکھ دیا اور فرمانے لگے، شاید میری قسمت میں پانی نہیں. آپ ابن زیاد کے سامنے لائے گئے. آپ نے اسے سلام نہ کیا. کسی نے کہا، مسلم تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میرا امیر فقط حسین ابن علی علیہ السلام ہے اور کوئی نہیں. ابن زیاد یہ سن کر آگ ببولا ہو گیا. اس نے کہا، اے مسلم تم کو میں قتل کروں گا. اے عزادارو، حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. کٹے ہونٹوں سے عرض کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ادھر مولا ابا عبداللہ مولا حسین راہ کوفہ میں فرمانے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمات سن کر مولا عباس نے فرمایا، یا مولا کیا خیر ہے؟ مولا فرمانے لگے، عباس میری